آپ کا ہمارے چینل ہماری پیاری زبان اردو زبان میں استقبال ہے۔ تو آج میں آپ کو مثنوی کی تاریخ بتاؤں گی۔ مثنوی کی تاریخ غزل سے کچھ ہی کم پرانی ہے۔ غزل کی طرح مثنوی کو بھی ایران میں فروغ ہوا۔ چنانچہ ایران شاعروں کا پہلا بڑا کارنامہ یعنی شاہ نامہ فردوسی مثنوی ہے۔ جو ایران کے شاعر تھے ان کا پہلا بڑا کارنامہ شاہ نامہ فردوسی مثنوی ہے۔ جیسا کہ آپ کو اس کے نام سے اندازہ ہو سکتا ہے، مثنوی دو ہم قافیہ مصرعوں کے اشعار سے بنی ہوئی ایک نظم ہوتی ہے۔ مثنوی میں بھی اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہوتی۔ اس میں اشعار شعر کی تعداد کوئی مقرر نہیں ہوتی کہ اتنے ہوں گے، 5 ہوں گے، 6 ہوں گے۔ اس میں کوئی تعداد مقرر نہیں ہے۔ یہ 5، 6، 8 جتنے کی 10 کی جتنے کی ہو سکتی ہوتی ہے۔ لیکن عام طور پر مثنوی لمبی نظمیں ہی کو کہتے ہیں۔ مثنوی میں زیادہ تر عشق و عاشقی یا جنگ اور مہم جوئی کی داستانیں بیان ہوتی تھیں۔ مطلب پہلے زمانے میں جو شاعر مثنوی میں داستانیں بیان کرتے تھے، زیادہ تر عشق و عاشقی یا جنگ و مہم جوئی کی داستانیں بیان کرتے تھے۔ لیکن یہ صورت حال جلد ہی بدل گئی۔ لیکن سمے کے ساتھ، وقت کے ساتھ یہ صورتحال بدل گئی اور مثنوی کو صوفیانہ اور فلسفیانہ موضوعات کے لیے بھی آزادی سے استعمال کیا جانے لگا۔ مثنوی میں کوئی قصہ بیان کیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ مثنوی میں جو قصہ ظاہر کیا جاتا ہے اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ قصے کے پورے اجزائے موجود ہوں۔ مطلب پورے اجزائے اس میں موجود ہوں اور منظر نگاری اور کردار نگاری اس طرح کی ہو کہ سب باتیں کھل کر سامنے آ جائیں۔ اردو میں مثنوی شاید غزل سے کچھ پہلے ہی شروع ہو گئی ہو، لیکن جب اردو شاعری میں غزل کا رنگ چمکا تو اس سے مثنوی کو کوئی نقصان نہ ہوا۔ اردو کے قدیم شاعر اوروں مثلاً نصرتی، ابن نشاطی اور وجیح نے بہت اچھی مثنویاں لکھی ہیں اور اسی زمانے میں غزل میں بھی کئی اہم شاعر نمایاں ہوئے ہیں۔ اب سے کوئی 100 برس پہلے تک یہ رسم تھی کہ شاعر کو اپنا کمال ظاہر کرنے کے لیے غزل، قصیدہ اور مثنویہ تینوں ہی میں اظہار خیال کرنا پڑتا تھا۔ تہذیب کے رسم و رواج میں تہذیبی نے قصیدے کو تقریباً ختم کر دیا۔ ساتھ ہی مثنوی بھی اپنی مقبولیت کھو بیٹھی۔ قصیدے کے ساتھ جو معاملہ ہوا اور وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مثنوی کا اپنے درجے سے گر جانا ہماری ادبی تاریخ کو ایسا سانحہ ہے جس کی وجہ سے ابھی پوری طرح بیان نہیں ہو سکی ہے۔ جدید شاعرہ نے کچھ لمبی نظمیں لکھی ہیں اور کہا گیا ہے کہ لمبی نظموں نے مثنوی کی جگہ لے لی ہے، لیکن یہ بات پوری طرح صحیح نہیں ہے کیونکہ لمبی نظمیں بہت کم شاعروں نے لکھی ہیں۔ اقبال نے اردو میں بہت سی نظمیں ایسی لکھی ہیں جن میں 100 سے اوپر شعر ہیں، لیکن ان میں صرف ایک مثنوی ہے، ساقی نامہ۔ لیکن انہی میں اقبال نے اسی زمانے میں فارسی میں لمبی 3 مثنویاں لکھی ہیں۔ اردو میں مثنوی کے زوال کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جدید زمانہ کم پرستی کا زمانہ ہے اور اختصار کو پسند کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات بھی غلط ہے کیونکہ اسی زمانے میں ناول بھی لکھا جا رہا ہے، تھوڑی بہت لمبی نظمیں بھی لکھی جا رہی ہیں اور اکا دکا مثنوی بھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر انگریزی تعلیم کے اثر سے ہمارے کچھ چیزیں بعض غلط
فہمیوں کی بنا پر ناپسندیدہ قرار پائیے۔ ان میں مثنوی اور داستان بھی شامل ہے۔ اردو کی زیادہ تر مثنویوں میں داستانی رنگ غالب ہے، لہٰذا ممکن ہے کہ جب داستان کی مقبولیت کم ہوئی تو مثنوی کی بھی مقبولیت گھٹ گئی۔ وجہ جو کچھ بھی ہو، لیکن مثنوی کے زوال نے ہمیں ایک ایسی صنف سے محروم کر دیا ہے جو قصہ بیان کرنے سے لے کر فلسفیانہ مسائل پر بحث تک ہر طرح کے اسلوب کے لیے مناسب تھی۔ مثنوی عام طور پر چھوٹی بحر میں لکھی جاتی ہے۔ چونکہ زیادہ تر مثنویاں 7 چھوٹی بحروں میں لکھی گئی ہیں، اس لیے بعض لوگوں نے یہ فرض کر لیا ہے کہ یہی بحریں مثنوی کے لیے مخصوص ہیں۔ مثنوی کے زیادہ تر اشعار غیر مردف ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ اس وجہ سے ہو کہ غیر مردف مصرع والے اشعار کو بیانیہ انداز میں